نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 290 سورۃ الملک، آیت نمبر 1 to 30، 1 سے لے کر 30 تک۔ مکی صورت ہے اور اس صورت کے بہت سے فضائل احادیث میں بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ السجدہ اور سورہ تبارک الذی تلاوت نہ فرما لیتے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الملک کی روزانہ تلاوت عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے، اس بارے میں بھی روایت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک عذاب قبر سے رکاوٹ ہے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورہ ہے جو اس کے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے، ترمذی نے، ابو داؤد نے، یہ حدیث سنن نسائی میں بھی آتی ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ والی حدیث موجود ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک 30 آیات والی سورہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمول میں یہ صورت تھی۔ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ السجدہ اور سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان دونوں صورتوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے ترمذی کی کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی باقی ہر صورت سے 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ السجدہ اور سورہ ملک یہ دو صورتیں ایسی ہیں جو قرآن کی باقی ہر صورت سے 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ اس صورت کا جو نام ہے سورۃ الملک، ملک بادشاہت کو کہتے ہیں۔ تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات۔ تبارکہ کا لفظ با اور کاف سے ہے، اس کا معنی بڑھوتری اور زیادتی کے ہیں۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ مخلوق کی صفات سے بلند اور برتر، یعنی اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے، یعنی مخلوق کی صفات سے بلند اور برتر ہے۔ تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ اللہ تعالی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، یعنی ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اسی کو حاصل ہے۔ وہ کائنات میں جس طرح سے تصرف کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی حکمت میں اور اس کی مشیت میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو ساری کی ساری بادشاہت اس ذات کی ہے جو بہت بابرکت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ مالک بھی ہے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے، یعنی سارا کا سارا کنٹرول اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ کی ذات بہت بابرکت ہے۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں پانی کی قلت ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچا ہوا پانی تلاش کرو، یعنی کسی کے پاس تھوڑا بہت بچا ہوا پانی ہو تو وہ لے آؤ۔
صحابہ ایک برتن لائے جس میں تھوڑا سا پانی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور فرمایا بابرکت پانی کے لیے آؤ، اور برکت تو اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے. میں نے دیکھا کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے پانی میں برکت ڈال دی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سب کو سمجھایا گیا کہ برکت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بابرکت ہے، اور ساری بادشاہت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور قدرت بھی اسی کے پاس ہے. الذی، وہ ذات، خلق الموت، جس نے پیدا کیا موت کو. اب اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو. اللہ نے موت کو پیدا کیا یعنی جب روح کا جسم سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے. اس عارضی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے، اور پہلے آپ دیکھیں اللہ نے موت کا ذکر کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ زندگی کا ذکر کرتے ہیں. تو جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ آزمائے تم کو، ایکم، کون سا تم میں سے، احسن عملا، زیادہ اچھا ہے عمل میں، سب سے اچھا اور بہترین عمل کون کرتا ہے، کون اس زندگی کا صحیح استعمال کرتا ہے. احسن عمل کون سا ہے جو ہمیں اچھا لگتا ہے؟ احسن عمل وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، اپنی وسعت کے مطابق ہو، یعنی جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، اس میں نیت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں. اگر ہماری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو نہیں کرتی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو بتائیے پھر یہ کیسی محبت ہوگی؟ یہ محبت کے پھر جھوٹے دعوے ہوں گے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں تو اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے نہ ہو جائیں. تو احسن عمل وہ ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہو، اللہ کے لیے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اپنی وسعت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ نے اس موت اور زندگی کی آزمائش میں ہمیں یہی چیک کرنا چاہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا. انسان کا عمل صرف چلنا پھرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی گفتگو، اس کا چال چلن، اس کی سوچ، اس کے خیالات، سب اس کے عمل میں آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہم سب کو آزمائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل کے حسن پر فوکس ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست ہے، بخشش کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے یعنی پکڑنے پر قادر ہے. اللہ سے بھاگ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا، اور اگر فرمانبرداری کرو گے تو وہ غفور ہے، بخشش کرنے والا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی صلاحیتیں اور وسائل کو دیکھتے ہوئے احسن عمل کی کوشش کرنی ہے. ہم انسانوں کو ہر اچھی چیز متوجہ کرتی ہے اور ہم اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو صلاحیتیں، جو وسائل اس نے ہمیں دیے ہم اس کا کتنا اچھا استعمال کرتے ہیں. پھر معرفت الہی پر آیات آ رہی ہیں، الذی خلق 7 سماوات طباقا، جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے. طباقا کہتے ہیں ایک چیز کے اوپر برابر دوسری چیز رکھنا. ترتیب، تدبیر
اور تناسب تنظیم کی طرف اشارہ ہے، ترتیب کی طرف اشارہ ہے کہ کتنے آرگنائزڈ ہیں یہ آسمان، اس کی تدبیر کی طرف بھی اشارہ ہے اور اس کے تناسب تنظیم کی طرف اشارہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو اپنی معرفت پر یہ آیات بتاتے ہیں وہ اس لیے کہ جب تک معرفت الہی نہیں تب تک ہمارے اندر وہ ایمان پیدا نہیں ہوتا، وہ یقین پیدا نہیں ہوتا، اور جب تک ایمان اور یقین کی کیفیت نہ ہو عمل صالح پیدا نہیں ہوتا۔ تو غور کرو اس آسمان پر جو تم کو روزانہ نظر آتا ہے کہ کس نے پیدا کیا اس کو، اور اللہ نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے کہ یہ ایک آسمان تمہیں نظر آتا ہے لیکن یہ اوپر تلے 7 ہیں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اور ایسے بھی نہیں کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان بھی بہت بڑی مسافت ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن، نہ تم دیکھو گے رحمان کی تخلیق میں من تفاوت، کوئی نقص، کوئی کجی، کوئی خلل، کوئی فرق، کوئی عدم تناسب، یعنی کوئی ڈس بیلنس ہونا آپ کو آسمان میں نظر نہیں آئے گا۔ تفاوت کہتے ہیں کسی کام کے وقت کا ہاتھ سے نکل جانا، دو چیزوں کے اوصاف کا مختلف ہونا، کسی چیز کا اوپر نیچے ہونا، بے قاعدگی کو بھی کہتے ہیں اور بے مقصد ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ تو تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیکھو گے، تمہیں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا، کوئی بے قاعدگی نظر نہیں آئے گی، کوئی عدم تناسب نظر نہیں آئے گا۔ ایسی چیز پر غور و فکر کروایا جا رہا ہے جو ہم سب کی دسترس میں ہے، یعنی آسمان کو ہم بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ 10 منٹ کا غور و فکر کر کے آئیے گا ذرا کہ کوئی کریک نظر آتا ہے آسمان میں، اور وہ 10 منٹ کا غور و فکر آپ کے ایمان کو کتنا بڑھاتا ہے اس پر بھی غور کیجیے گا۔ فرجع البصر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، یعنی ایک دفعہ اپنی نظر دوڑاؤ، یعنی پوری کوشش کر لو کسی بھی نقص کو تلاش کرنے کی۔ ہل تری من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی شگاف، کوئی رخنا، کوئی کریک تمہیں نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، پھر لوٹاؤ نگاہ کو، پھر ایک دفعہ اور دیکھو، کرتین، بار بار، پھر دیکھو۔ یہ مزید تاکید کے لیے آیا ہے جس سے مقصد اللہ کا اپنی عظیم قدرت اور وحدانیت کو ظاہر کرنا ہے کہ دیکھو، بار بار دیکھو آسمان کو۔ ینقلب، لوٹ آئے گی، الیک البصر، تیری طرف نگاہ، خاسئا، ذلیل ہو کر۔ خسا کہتے ہیں نظر کا تھکنا، یعنی تمہاری نظر تھک جائے گی، تمہیں کوئی رخنا نہیں ملے گا۔ خسا کا ایک اور معنی ہوتا ہے دھتکارنا، یعنی تمہاری نگاہ عاجز ہو کر لوٹے گی، ذلیل ہو کر لوٹے گی، اسے کوئی نقص آسمان میں نہیں ملے گا۔ وہ حسیر، حالانکہ وہ تھکی ہوئی ہوگی، حسرت بھری ہوگی۔ حسیر کا لفظ حسرہ سے ہے، حسرت کا لفظ ویسی سے ہے، یعنی رزلٹ کیا آئے گا وہ بھی بتا دیا گیا۔ تم آسمان میں کوئی کجی تلاش کرنے کے لیے اپنی نگاہیں دوڑاؤ گے لیکن تمہیں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، تمہاری نگاہیں ذلیل اور عاجز اور تھکی ہوئی ہو کر لوٹ آئیں گی۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ یہاں پر ایک کائنات کے منظم سسٹم کی طرف اشارہ ہے، کتنی آرگنائزڈ ہے یہ کائنات۔ ہم انسانوں کی زندگی میں کتنے متضاد
معاملات ہیں، کتنی بے قاعدگیاں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کو عمل کی مرضی دی گئی ہے، اور کائنات میں اتنا انتظام اس لیے ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے. کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں انتظام آئے، ہم منظم ہو جائیں، تو ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا. بالکل اس کائنات کی طرح. کائنات کتنی پرسکون ہے، لیکن کتنی سسٹمیٹک ہے، کتنی آرگنائزڈ ہے، منظم ہے، مربوط ہے، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی نہیں چلاتی. تو کائنات پر غور و فکر کروا کے اطاعت کا سبق دیا جا رہا ہے. تو کائنات اتنی پرسکون اسی لیے ہے کہ وہ اطاعت الہی کر رہی ہے، وہ اپنی حدود میں ہے. ہم انسان بھی پرسکون ہو سکتے ہیں جب ہم اطاعت الہی کریں گے اور اللہ کی بتائی ہوئی حدود میں رہیں گے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، زینت دی ہم نے آسمان دنیا کو. آسمان دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے، بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ. بِمَصَابِيح کا لفظ صاد با حا سے ہے، روشن ہونے کو کہتے ہیں، مراد ستارے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا، اور بنایا ہم نے ان کو، یعنی ان ستاروں کو، رجوما للشیاطین، مارنے کی چیز شیطانوں کے لیے. وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، عذاب السعیر، جلنے کا عذاب. ان شیاطین کے لیے آخرت میں تو جلنے کا عذاب ہے، لیکن جو شیاطین آسمان سے فرشتوں کی سنگن لینے کے لیے اوپر آتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالی شہاب و ثاقب گراتے ہیں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستاروں کے دو مقصد بتائے ہیں. ایک، وہ آسمان کی زینت ہے کیونکہ وہ چراغوں کی طرح جلتے نظر آتے ہیں. دوسرا، شیاطین اگر آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شرارہ بن کر گرتے ہیں. ایک اور مقصد بھی ان کا قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ رہنمائی بھی کرتے ہیں، یعنی راستہ بھی بتاتے ہیں. تو اوپر بات ہوئی منظم کائنات کی، تو ایک طرف اللہ کی فرما برداری کرنے والی مخلوق ہے، اور اب اس آیت میں سرکش مخلوق کے بارے میں، یعنی شیاطین کے بارے میں بتایا گیا. تو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا دنیا میں بھی اس کو عذاب ملتا ہے، اور وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، آخرت میں بھی عذاب ملے گا.